اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الوحدۃ خیر من جلیل السوء والجلیل الصالح خیر من الوحدہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مبارک مہینے کی خیر و برکات نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی دعائیں اور معتکفین کی دعائیں سب کے حق میں قبول فرمائے۔ معتکفین کے مسائل کے حوالے سے بات کرنی تھی، کچھ ساتھیوں کا مشورہ ہوا تو چونکہ دن تو کافی گزر چکے ہیں، دو دن بھی گزر چکے ہیں، 48 گھنٹے تقریباً ہو چکے ہیں تقریباً کم و بیش، پھر بھی ابھی 7 دن اور بھی رہتے ہیں۔ تو میں نے جو حدیث پڑھی ہے اس میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برے دوستوں کے ساتھ بیٹھنے سے تنہا بیٹھنا بہتر ہے، اور تنہا بیٹھنے سے اچھوں کی رفاقت اور اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا بہتر ہے تنہا رہنے سے۔ یعنی یہ تو حالات کے پیش نظر دوست اچھے ہیں تو پھر اچھے دوستوں کے ساتھ بیٹھنا ہی بہتر ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برے ہم نشین کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی ساتھی بٹھی میں کام کرتا ہو، بٹھی کی چنگاری اگر اس کو نہیں جلائے گی، اس کی بھاپ اور اس کی تپش تو اس کو پر اثر انداز ہوگی۔ اور یہ بھی احادیث میں آتا ہے کہ اچھے لوگ، ایمان والے لوگ، دین والے لوگ سفارش کریں گے اپنے دوستوں کی۔ تو ایماندار ہوگا دوست تو اس کی جب بخشش ہو جائے گی تو وہ اپنے دوست کی بھی بخشش کی دعا کرے گا۔ تو یہ اصول بتانا تھا کہ بس اوقات مجلس، میں اپنی کیفیت بھی بتا دیتا ہوں، آپ ماشاءاللہ میرے معتکفین یہاں جو بیٹھے ہیں ان کو کچھ پرانے بیٹھے ہیں، پتہ ہے کہ مجھے تنہائی سے، خلوت سے جلوت اچھی لگتی ہے، میرا اپنا مزاج ہے، مجھے خلوت سے جلوت میں زیادہ فائدہ ہوتا ہے، بیانات ہوتے رہتے ہیں، سوال جواب ہوتی ہیں، تو یہ مجلس زیادہ اچھی بہتر لگتی ہے۔ تو بہرحال اب کیونکہ اس اعتکاف کے کچھ مسائل عرض کرنے تھے تو اس لیے وہ مسائل بھی عرض کرنے ہیں، لیکن ان مسائل سے پہلے میں یہ کچھ مسائل نوٹ کر کے لایا ہوں۔ کہ معتکف آدمی، اعتکاف کرنے والا آدمی، اس کے حوالے سے، لیکن سب سے پہلے اسی بات کو پھر مکمل کرتا ہوں کہ شریعت نے اعتدال سکھایا ہے، اور راز وہ ہوتا ہے جب اس سے پردہ اٹھے تو انسان آگے والے کو فائدہ پہنچے۔ بس اوقات تعلق مع اللہ تنہائی میں حاصل ہوتا ہے، بس اوقات تعلق مع اللہ دوستوں کے ساتھ حاصل ہوتا ہے۔ تو خیر قرآن مجید کی آیت میں بھی آتا ہے فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا، فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا، کہ جب حدود کی رعایت نہ کی جائے تو وہ عبادت کیسی اچھی کیوں نہ ہو،
محمود نہیں بن سکتی، مذموم بن جائے گی۔ یہ تو آداب ہیں، ڈسپلن ہے، توجہ ہے۔ تو معتکف آدمی، قرآن مجید کہتا ہے وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، جب تم مسجد میں اعتکاف بیٹھ گئے ہو۔ اب یہ غیر ضروری کام کے لیے مسجد سے باہر نکل سکتی ہیں۔ وضو کرنا ضرورت ہے، اور وضو جس وجہ سے ٹوٹتا ہے، واش روم بھی جانا بھی ضرورت ہے، تو اس وقت تو جا سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ یہ افطاری کر رہا ہے، سحری کر رہا ہے، درمیان رات کا وقت ہے، اس کا چمچ نیچے گر گیا، اپنا چمچ دھونے کے لیے بھی جا سکتا ہے۔ اس کی ٹوپی گر گئی ہے، سالن گر گیا ہے اور کوئی نہیں ہے، یہ اپنی ٹوپی بھی دھو سکتا ہے وہ ٹوٹی والی جگہ پہ۔ تو یہ اپنے کام کے لیے، ضرورت کے لیے مسجد سے باہر جا سکتا ہے، بس غیر ضرورت کے لیے مسجد سے باہر نہیں جا سکتا۔ اسی طرح کچھ سال پہلے بھی یہ بات سامنے آئی کہ کچھ مساجد والوں نے جب ان پہ غسل واجب ہو جاتا تو وہ غسل مسجد میں کراتے تھے۔ استغفر اللہ، یہ غلط ہے۔ جب غسل واجب ہو گیا، نوجوان ہے، غسل واجب ہو گیا، تو جو وہ مسجد کے غسل خانے ہیں اس میں غسل کرنا، اس میں نہیں کرنا۔ ہاں تبرید کے لیے، ٹھنڈک کے لیے، اگر آپ کی مسجد میں، ہماری مسجد میں جگہ ہے، ہم اپنے معتکفین کے لیے انتظام کرتے ہیں، جمعے میں ضرور بچے ہمارے نہاتے ہیں اکثر، انشاءاللہ اس دفعہ بھی اہتمام کریں گے۔ ہاں جی، وہ ساتھی بھی پوچھ رہا تھا، ایک ساتھی ہمارا خان صاحب ہے تو وہ پوچھ رہا تھا، تو اس لیے اس کو تسلی دے دیں۔ تو یہ جمعے کا دن، وگرنہ ٹھنڈک کے لیے نہانا ہے تو ٹپ لے کے، بالٹی لے کے، پیپ لے کے، جو چیزیں ہیں وہ نہا سکتا ہے پردے کی شکل میں۔ اگر کوئی ایسی جگہ ہے اس نے کپڑا پہن لیا، اپنے انہی کپڑوں کے ساتھ نہا کے وہ تو پھر دوسرے کپڑے پہن لیتا ہے تو ٹھیک ہے، نو پرابلم۔ لیکن وہ جب واجبی غسل ہو گیا تو پھر کسی مولوی صاحب سے، پھر امام صاحب سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ شاپر ہاتھ میں لے اور کپڑے کا شاپر ہاتھ میں لے اور چلا جائے مسجد باہر، تو وہ مسجد سے باہر نہ آنا ہے۔ اسی طرح اگر جیسے میرا گھر قریب ہے، اسی طرح یہ ہمارے بھائی عامر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا گھر بھی قریب ہے۔ اب یہ تصور کرو اعتکاف بیٹھے ہوئے ہیں، اب آپ کا کوئی گھر سے روٹی لانے والا نہیں ہے، ٹائم ہو گیا ہے، یہ چائے لے آئے، ٹھنڈی ہو گئی ہے، چائے ٹھنڈی پیتے ہیں گرم پیتے ہیں؟ تھوڑی برف بھی ڈال دیتے میرے خیال میں۔ تو اب انہوں نے چائے گرم کرنی ہے، چائے کی عادت ہے، چائے پینی ہے، تو یہ چائے گرم کرنے گھر جا سکتے ہیں، کھانا لینے کے لیے گھر جا سکتے ہیں، لیکن صرف تو ایک یہ مسئلہ ہو گیا۔ اور جو اعتکاف بیٹھنے والے ہیں وہ بہتر ہے کہ اپنا ڈسپلن، مسجد کی صفائی وغیرہ کا خیال رکھیں، مسجد میں جو ہے نا بد نظمی نہ ہو، ڈسپلن کے خلاف نہ ہو۔ اب میرے ساتھ حاجی یونس صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور بھائی آصف صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو انہوں نے ماشاءاللہ ایک نے وہ ایک ٹوکری ٹائپ ہے کہ سب بیگ ہے، بس وہ بسترا بچھا ہوا ہے اور کوئی چیز ہے نہیں، ساری چیزیں بیگ میں ہیں۔ میں رات وہ حسنات کے کمرے میں گیا، اور میرے مہمان آئے ہوئے تھے تکیہ لینے کے لیے، ماشاءاللہ اس کا ایک بہترین بسترا بچھا ہوا تھا۔ تو ایک ڈسپلن کے ساتھ مسجد میں جو ہے نا صفائی ستھرائی کا خیال ہو تو اللہ تبارک و تعالی آپ کے اعتکاف کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ تمام معتکفین، جہاں تک بھی میری آواز پہنچ رہی ہے، تمام معتکفین کے سے دعا کی درخواست ہے کہ سب دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ملک کو امن، ایمان، اسلام کا گہوارہ بنائے۔ اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ کے لیے شریف حکمران نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی